अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अब आज इंशाअल्लाह ताला एक आयत करीमा की तफसीर और फिर उसके बाद फिक्र की क्लास है। तो आज मैं एक मसला सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी भी जितने भी आपके सामने होंगे, जितना भी वक्त होगा उसमें हम लोग कुछ मसले मसाइल ही इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, फिक्र ही मसाइल इंशाल्लाह। आज फिक्र का दिन है, बुध का दिन है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ा तुह्यिल मौता। और आपने देखा नहीं, ये व इज़ मिला हुआ है ऊपर वाले जुमले के साथ, जो ऊपर आयत गुजरी है अभी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के हवाले से। उसी तरह से अल्लाह जल्ल शानहू ने ये भी याद करवाया, व इज़ क़ाला, और जब कहा इब्राहीम ने, रब्बी, ए मेरे रब, अरिनी, मुझे दिखा, कैफा, कैसे, तुह्यिल मौता, तुम मुर्दे को जिंदा करोगे। क़ाला, अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया, अवलम तुअमिन, क्या अभी तक आप ईमान नहीं रखते, क्या आपको यकीन नहीं है। क़ाल बला, आपने फरमाया क्यों नहीं। बला का मतलब होता है क्यों नहीं। वलाकिन, लेकिन, लियत्मइन्ना, ताकि इत्मीनान पा जाए, कल्बी, मेरा दिल, मेरे दिल के इत्मीनान के लिए एक दफा मेरी आंखों को दिखा दें कि ये मुर्दा जिंदा कैसे होता है। क़ाला, अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया, फ़ख़ुज़, तो आप लें, अरबातन, चार, मिनत तोयरी, परिंदों में से, फसुरहुन्ना इलैक, उनको अच्छी तरह मानूस कर ले, मोहब्बत दिलाएं उनको अपने साथ। सुम्मा, उसके बाद, इजअल अला कुल्ली जबलिन, उसके बाद उनका हर टुकड़ा जो है वो रख दें पहाड़ पर, एक एक पहाड़ पे, मिनहुन्न जुज़अन, उनका एक एक टुकड़ा मुख्तलिफ पहाड़ों पे। सुम्मा उदउहुन्ना, उनको फिर बुलाएं, दावत दें, बुलाएं उनको, यातीनका सअया, वो दौड़ते हुए आपके पास आ जाएंगे। वालम, और आप जान लें कि अन्नल्लाह, के अल्लाह जल्ल शानुहु, बेशक, अजीजुन, खूब गालिब है, हकीमुन, और खूब हिकमत वाला है। मैं शुरू से शुरू करता हूँ इसको, ठीक है। तो जैसे मैंने अर्ज किया, व इज़ का अगर मैं पहले जुमले में देखूं, तो जैसे मैंने अर्ज किया कि जो पहला वाकया गुजरा है इससे, वो भी इसी तर्ज का था। उसमें हजरत उज़ैर ने ये कहा था कि ये कैसे ये शहर दोबारा आबाद होगा, कैसे जिंदगी आएगी एक मुर्दा शहर में। तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने 100 साल का पूरा एक अरसा दे दिया उनको, 100 साल, और उनको बाकायदा से दिखाया कि ये ऐसे वक्त गुजरेगा। टाइम का भी दिखाया कि टाइम गुजरना न गुजरना हमारे यहाँ कुछ और तरह का है, इस दुनिया में कुछ और तरह का है, यहाँ आप महसूस नहीं होगा। और ये वहां पर क्या है, 100 साल, इसकी हैसियत ही कोई नहीं है। तो ये तो सोलर सिस्टम का ही अगर आप अंदाजा कर लें तो आपको अंदाजा होगा इस बात का। और मैंने बारहा ये चीजें शेयर की हैं कि हम लोग, जो हमारा साल होता है, जिसको हम साल बोलते हैं, ये दुनिया जितना, यानी जमीन जो चक्कर काटती है सूरज के गिर्द, वो साल जो 365 दिनों का होता है, बाहर वो हमारे 200-250 सालों के बराबर एक साल सिर्फ होता है, वेनस का और नेपच्यून का। तो यानी इतना, ये तो सोलर सिस्टम में भी इतना ज्यादा यानी गैप है कि आप जमीन से उठते हैं तो आपका वक्त थम जाता है। तो वो तो जब हम जहां पर mahशर होगा, 1000 साल का एक वो दिन है, 1000 साल का, उसमें 100 साल की कोई हैसियत नहीं रहती। अब पता नहीं वो किस कहाँ पे थे, लेकिन वो वक्त गुजर गया, जमीन पे स्पीड से गुजरा, वहां गुजरा ही कोई नहीं। तो एक तो वो दिखाया आपको। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं, ये इब्राहिम पहले गुजरे हैं, उज़ैर बाद में गुजरे हैं, लेकिन ये भी एक वाकया उसी तरह का है। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने इसको भी जिक्र किया यहाँ पर कि इब्राहिम ने भी ऐसा ही सवाल किया था, और उन्होंने कहा था कि मुझे मुर्दा जिंदा करके दिखाएं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, और कोई भी ईमान वाला सवाल करता है तो उसका ईमान ज्यादा होगा, उसके दिल को इत्मीनान मिलेगा। ये जितने भी मौजज़ात आज साइंस प्रूफ कर रही है, उससे हमारा ईमान और मजबूत होता है।
خراب نہیں ہوتا ہمارا ایمان۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے ایمان ہیں، ان کو سائنسی معجزات مزید گمراہ کر دیتی ہے، اور وہ کہتے ہیں سائنس ہی سب کچھ ہے۔ اور جتنے مومن لوگ ہیں وہ جتنے بھی واقعات آتے ہیں، جتنی بھی ابھی جتنی ایکسپیریمنٹس ہو رہی ہیں، اور جتنے جتنے نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، اس میں سے ہم لوگ ایمان کا حصہ نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں قرآن مجید میں بھی یہ تھا، ہاں سیرت میں یہ آیا ہوا تھا، حدیث میں یہ آیا ہوا تھا۔ تو ابراہیم نے یہ سوال کیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان پہ رحمتیں اور برکتیں ہوں، اور وہ اللہ کے حبیب ہیں، خلیل ہیں۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ مجھے دکھائیں ذرا آنکھوں سے کہ مردے زندہ کیسے کریں گے۔ تو یہ سوال جائز ہے، ایک تو یہ ذرا ہمیں دیکھنا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ یہاں پہ لفظ ہے رب ارینی، مجھے دکھا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بلانا دعا کے دوران، یہ سنت انبیاء ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے رحم کرنے والے، اے میرے اللہ۔ یہ اس طرح کے نام بلانا یہ سنت انبیاء ہے، اللہ کو دعا کے وقت یاد کرنا چاہیے، یعنی ایسے بلانا چاہیے دعا کے وقت۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، مجھے مردہ زندہ کرنا دکھائیے۔ اسی طرح کا لفظ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ رب ارنی انظر الیک، مجھے دکھائیے کہ میں آپ کو دیکھوں، اپنا آپ دکھا دے مجھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال کرنا، یہ دیکھیں دعاؤں میں فرق ہے۔ اب یہ ہے یہاں پہ رہے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے مردہ زندہ کرنا دکھا دے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے اپنا آپ دکھا دے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری تو یہی خواہش ہے بس۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور جگہ پہ بھی اللہ پاک نے دعا کو نقل کیا ہے، فرمایا ابراہیم نے کہا کہ ارنا مناسکنا، یہ جو خانہ کعبہ بنایا ہے، یہ جو تعمیر کی ہے میں نے، اب اس کے جو مناسک ہیں، حج کیسے کریں گے وہ طریقہ بھی سکھا ہمیں، تو وہ بھی ارنا کا لفظ کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ بھی ہے، اب رسول پاک کی بھی ایک دعا اسی طرح آتی ہے کہ یا اللہ مجھے حق دکھا دے، حق کو حق دکھا دے مجھے، اور باطل کو باطل کر کے دکھائے مجھے، یعنی مجھے پتہ لگے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ اس وقت کا نا جو جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں 2025-26 میں، اب ہمیں بھی بڑی کنفیوژن رہتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کیا حق ہے کیا باطل ہے، پتہ نہیں، ہم ابھی پتہ نہیں دجال آئے گا تو وہ کیا کہتا ہماری تو عزت ہی لوٹ کے چلا جائے گا، وہ ایسے صحیح کہہ رہا ہے وہ بندہ جو ایسے اس نے کہا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں تو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اتنا زیادہ، ابھی اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس میڈیا کی، اور یہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ابھی ہماری حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ کیا، تو جب وہ آئے گا وہ تو آسمان پہ یہ سارا جتنا خلا ہے اس پہ گیسیں بھر دے گا نا، رنگوں سے، جیسے آج کل ہو رہا ہے، وہ آتش بازیوں سے تصویریں بنا رہے ہیں، قائد اعظم کی تصویر بن رہی ہے، مینار پاکستان بن رہا ہے آتش بازی سے، لائٹوں سے، تو وہ ایسے ہی کرے گا کہ وہ آپ کو دکھائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہے، آپ کہیں گے یہ کیا چکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام اب یہ نازل ہو گئے ہیں، سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ کو کہ وہ یہ اصلی نہیں ہے، لیکن وہ ایسے ہی دکھائی دے گا جیسے آسمان سے نزول ہو رہا ہے، فرشتے اتر رہے ہیں، دکھائی دے گا آپ کو ایسے، وہ آسمان میں گیسیں چھوڑے گا اور سارا آسمان ٹی وی کر دے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آسمان دن ہے رات ہے، سمجھ ہی نہیں آئے گی، تو وہ پتہ نہیں کیا دور ہوگا۔ تو یہ تو رسول پاک نے یہ دعا کی یا اللہ مجھے حق دکھا دے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، ایسی دعا ہمیں بار بار کرنی چاہیے۔ تو یہ دعاؤں میں فرق آپ نے دیکھا، لوگوں نے دعاؤں میں فرق ہے، لوگوں نے کیا کیا سوالات کیا، اللہ تعالیٰ سے ہر کوئی سوال کر سکتا ہے، ہر طرح کا سوال کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں، اللہ کی حیثیت کے مطابق نہیں مانگتے نا، ہم اپنی حیثیت سے مانگتے ہیں، تو وہ کبھی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹی سی بات ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو پرسوں والی دعا پہ آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑ جائے کہ میں کیا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ سے، یہ کیا میں مانگتا تھا، مجھے یہ مانگنا چاہیے تھا، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو دعائیں مانگنی چاہیے، دعائیں ہر طرح کی رسول پاک نے مانگی ہیں، تو ہمیں دعا مسلسل مانگتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، جو چیز ہمارے لیے چھوٹی ہے وہ شاید دوسرے کے لیے بہت بڑی ہو، تو اس کے لیے دعائیں مانگا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعائیں ضرور مانگا کریں اگر کوئی آپ کو دعا کے لیے کہتا ہے تو۔
अच्छा, तो वो दुआओं का मुख्तलिफ एक हिस्सा चल रहा है, लेकिन हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहि सलाम को तो अल्लाह ने अपना आप नहीं दिखाया, रब्बे अरिनी अंजुर इलैक। वो तो चलो वो है ना, वो दुआ तो ऐसे कबूल नहीं हुई जिस तरह के वो दुआ को कबूल करना था, ज़्यारत तो नहीं हो पाई, लेकिन तजल्ली का अक्स देखा उन्होंने, वो भी काफ़ी था। लेकिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस महीने में, ये जो हमारा रजब का महीना है, इस महीने में ही अल्लाह जल्ल शानुहु ने आपको मेराज करवाई, और वो बगैर मांगे आपको मिल गया। यानी ये अजीब से महबूबियत है कि अल्लाह ताला के महबूब हैं, तो वो जो कलीमुल्लाह थे उन्हें दुआएं मांगी तब भी नहीं दिखाया। और ये जो महबूब इलाही हबीबुल्लाह है, इनको अल्लाह पाक ने सोए हुए उठा के ले चले गए और बैतुल मक़दिस में ले गए, और उसके बाद आसमानों पे, और उसके बाद लामकाम पे। तो ये हमारे रसूल के हिस्से में ये सारी चीज़ें आई हैं, और अल्लाह पाक ने इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाई है। तो एक तो ये है, वहाँ से चला आ रहा है। दूसरा ये है कि अब ये जो ऐसी दुआएं मांगना कि हमें हमारे आंखों के सामने हो जाए, जैसे बाज़ औक़ात हम दुआ मांगते हैं कि ये जो फलां ज़ालिम है, या अल्लाह मुझे दिखा देना कि इसको तू कैसी सज़ा देगा दुनिया में, मैं इसको देखूँ, मैं ज़रा देखूँ, इसकी सज़ा को देखूँ। ऐसी दुआएँ आती हैं। अल्लाह पाक ने जिन पे ज़ुल्म होता है उनके लिए जायज़ करार दिया है ऐसी चीज़ें, कि वो चीख और पुकार कर सकते हैं। वो किसी की बुराई भी बयान कर सकते हैं। यानी ऐसे वैसे तो गीबत करना मना है, किसी की बुराई उसके गैर मौजूदगी में बयान करना मना है। लेकिन जिन पे ज़ुल्म होता है वो चीख-चीख के बता सकते हैं लोगों को कि ये फलाँ हकीम जो है ये धोखेबाज़ है, ये फलाँ डॉक्टर जो है धोखेबाज है, इसके पास नहीं जाना। ये देखिए सोशल मीडिया पे चीख सकता है, सोशल मीडिया देख लो आज, तो उस पे बता सकता है, भई ये फलाँ जो डॉक्टर है ये धोखेबाज है, ये फलाँ जो हमारा नेता है, हुक्मरान है, ये जो हमारा गवर्नर है ये धोखेबाज है, फलाँ धोखेबाज है। वो कह सकता है। यानी कि ये चीख-ओ-पुकार अल्लाह ने इजाज़त दी है इसकी, कि वो अपने दिल का भड़ास जो है वो निकाल सकता है। कह सकता है कि फलाँ चीज़ ठीक नहीं है और ये धोखा है। तो ये है कि अगर आप ये तकाज़ा भी करते हैं कि मुझे दिखा दे या अल्लाह, कि कैसे तू क़िसास लेगा, और कैसे मुझे दिखा दे, इसका ख्वार होना दिखा दे, ये मुझ पे हँसा है, इसको दिखा दे। तो ये भी ठीक है, अल्लाह पाक दिखा भी देता है। ये दुनिया जो है अगरचे दारुल अमल है, लेकिन इस दुनिया में भी अल्लाह ताला हिसाब कम करता है लोगों के, चूँकि उस दुनिया में हिसाब देना बड़ा मुश्किल काम है। तो अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, वो इस दुनिया में ही हिसाब को आसान कर देता है, हल्का कर देता है। जो बहुत ज़ालिम होते हैं उनको तो छोड़ देता है, वो तो आखिरत में ही उनका होगा और हमेशा दोज़ख में होंगे। लेकिन जो लोग जिनमें नेकी की है थोड़ी बहुत, तो अल्लाह ताला इस दुनिया में ही उनको तकालीफ, बीमारियों और मुसीबतों से हमकिनार कर देता है, जिससे उनके गुनाह जो है वो रजते रहते हैं, उससे वो ख़त्म होते रहते हैं, उनसे ख़त्म होते हैं। तो ये बीमारियाँ, तकालीफ जो है उनके गुनाह को कम करती रहती हैं। लंबी उम्र देना 2 चीज़ों की अलामत होती है। रसूल पाक ने फरमाया, जिसको लंबी उम्र दे दी, तो अगर वो नेक अमल करता है तो ने उसके लिए ये रहमत है लंबी उम्र। और जो गुनाह के लिए लंबी उम्र माँगेगा और लंबी उम्र मिलने की, ज़िंदगी मिलने के बावजूद वो गुनाह में लगा हुआ है, तो वो बेवकूफ़ है। उसको ये ज़िंदगी मिली है तौबा करने के लिए, कि तौबा कर, तू बड़ा गुनाहगार है, तुझे ज़िंदगी दे दी है, तू तौबा करता रहे इसमें। लेकिन वो बेचारा और ज़्यादा, ये बूढ़े होने के बाद ना, बूढ़ा होने के बाद आपकी जवानी की आदत जो होती है वो पुख्ता हो जाती है। तो आप जो बंदा जवानी में ज़िक्र और इबादत नहीं करता, कुरान मजीद की तिलावत नहीं करता, अल्लाह अल्लाह नहीं करता, बुढ़ापे में उससे नहीं होगा फिर ये सारा कुछ। ज़हन में रखिएगा। तो ये नहीं होगा कि आप जवानी में तो अय्याशा करते रहें, शबाब और कबाब उसमें लगे रहें, मसरूफ़ रहें गुनाहों में, और कभी ज़ुबान पे ज़िक्र और दुरूद और अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र जारी ही नहीं हुआ। ज़ुबान पे, दिल तो छोड़ें, दिल नहीं, ज़ुबान पे भी जारी नहीं किया, तो आप समझ के रखें कि बुढ़ापे में आपकी ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह नहीं निकलेगा। वो नहीं आएगा ही नहीं, नमाज़ ही नहीं पढ़ सकेंगे आप। कितनी मिसालें हमारे सामने। तो नहीं पढ़ सकते आप लोग कभी भी। तो ये हमें जवानी में ही मुजाहदा करना होता है, मुजाहदा। तहज्जुद पढ़ेंगे तो आप बुढ़ापे में भी पढ़ लेंगे, आपको तौफीक मिलती रहेगी। जो जवानी में ज़िक्र इबादत नहीं करता, उसको आखिरत में भी नहीं मिलता। तो ये उन्होंने फरमाया कि मुझे दिखा दे। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ क्यों की और ये क्या वाक़या था? मैं इसकी तरफ आना चाहता हूँ। पहले आयत का ज़रा सरसरी मैं आपको एक और कुछ बता दूँ आपको। अच्छा, तो ये है इत्मीनान के लिए, आप जो है ईमान के बाद इत्मीनान क़ल्ब के लिए ऐसी दुआएँ कर सकते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद ये जो 4 परिंदे के बारे में कहा है, अभी मैं आपको सहाबा कराम की तफ़ासीर बताता हूँ कि सहाबा कराम ने क्या फरमाया है कि भई ये कौन से परिंदे थे।
अच्छा, इसके बाद ये जो जुमला है ना, फसुरहुन्ना इलैक, इसका मतलब है कि अपने आप से मानूस कर ले। ये देखें, ये इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक होता है, असातिज़ा के लिए स्पेशली, माँ-बाप के लिए, बड़ों के लिए, कि हमें अपने जो प्यारे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे, उनको मानूस करना चाहिए अपने साथ, मोहब्बत के साथ। जो बंदा ये चाहता है कि लोग उसकी बात माने, तो आप देखें ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि 4 परिंदे लो और उनको मानूस करो, पहले अपने साथ मोहब्बत दिलाओ, उसके बाद काट के ज़िबा कर दो, उनको ज़िबा कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। लेकिन उनको तुम अलग अलग पहाड़ों पे रखोगे, लेकिन वो तुम जैसे ही आवाज दोगे वो तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। ये मोहब्बत दिलानी चाहिए हर उस्ताद को अपने शागिर्दों को, ताकि शागिर्द उसे याद रखें। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारे शागिर्द हमें दुआ में याद रखें, हमारे बच्चे हमें दुआ में याद रखें, तो उनको आपने मानूस करना है अपने साथ, उनको टाइम देना पड़ेगा आपको। जब टाइम नहीं देंगे तो वो भी आपको बाद में टाइम नहीं देंगे, आपके लिए ना दुआ कर सकेंगे, ना कोई सदका खैरात करेंगे आपके पीछे, ना हज उम्रा करेंगे आपके लिए, ना आपके नाम की कोई कोई खैर का काम शुरू करेंगे जिससे आपको सदका जारिया मिलता रहे। कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपके लिए। तो आप पहले तकलीफ बच्चों को मुसीबतों में पहले जिबा कर देते हो, मानूस किया ही नहीं। ज़िबा कर दोगे तो वो नहीं आएँगे तुम्हारे पास। उसमें शर्त ये रखी है कि फसुरहुन्ना इलैक, पहले मानूस कर लो अपने साथ, फिर आप उसका इम्तिहान ले सकते हो। इम्तिहान फिर बाद में उसको ज़िबा ही क्यों ना कर दो। तो ये एक बड़ा अहम सबक है इसमें जो हमें सिखाया गया है। अल्लाह पाक बड़ी हिकमतों वाला है। मैं आपको ये वाक़या सुनाता हूँ तफ़सीर नईमी से कि ये हुआ क्या? इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहाँ से गुज़र रहे थे कि ये वाक़या पेश आया? देखें, याद रखें। सबसे पहले अल्लाह जल्ल शानहू ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, व इस क़ाल इब्राहीमो, ए इब्राहीम, वो जो याद करो और याद करो जब इब्राहीम ने ये कहा। तो ये उस पहली आयत से मिला हुआ लफ्ज़ है, ठीक है? या ये तज़किरा करना था हमारे महबूब, वो जो तुमने हज़रत इब्राहीम का वाक़या देखा बाला है, उसे याद करो। या बनी इसराइल को वो वाक़या इब्राहीम का याद दिलाओ जो तौरात इंजील में मज़कूर है, या अपने सुहाबा से इस वाक़ये का ज़िक्र करो, ताकि मुसलमानों के दिल में रब की हैबत और बुज़ुर्गी, अज़मत पैदा हो। रब मारने जिलाने पर क़ादिर है और पैगंबर की ज़िदें रब तआला पूरी फरमाता है। हज़रत इब्राहीम की अर्ज़ पर मुर्दा परिंदों को ज़िंदा फरमाया। इस हैबत और अज़मत से ही ईमान की बक़ा है। बाप की हैबत से घर का उस्ताद, हाँ, क्या है? बाप की हैबत से घर, घर का उस्ताद की हैबत से मदरसा, सुल्तान की हैबत से मुल्क का निज़ाम कायम रहता है। ठीक है? दोबारा सुने। बाप की हैबत से घर का निज़ाम, उस्ताद की हैबत से मदरसे का निज़ाम, सुल्तान की हैबत से मुल्क का निज़ाम कायम रहता है। नबी की हैबत से दीन और ईमान का निज़ाम कायम रहता है। बल्कि इस्लाम का वक़ार हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वक़ार से कायम है और फ़ेल की अज़मत फ़ाइल के वक़ार से होती है। तो याद ए मुसलमानों, उस वाक़ये का कभी-कभी तज़किरा किया करो, ताकि तुम्हारे ईमान ताज़ा होते रहें। बुज़ुर्गों की यादगारें ईमान में ताज़गी पैदा करती हैं। ग़रज़ कि ये ये जो लफ्ज़ है इज़ की ये सारी तफ़सीर बताई है आपको, कि याद करो, अपने बुज़ुर्गों को याद किया करो, नेक लोगों के वाक़यात को याद रखा करो। अल्लाह अकबर। अच्छा, इसमें इख्तिलाफ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये अर्ज कब की है, ये दुआ कब की थी। बाज ने कहा कि एक बार आपने समंदर के किनारे एक मुर्दार था, वो पड़ा हुआ देखा, मुर्दार। ठीक है? जब समंदर चढ़कर आता, मौज जब आती थी तो मछलियां उस मुर्दार से खाती थी। ठीक है? जो भी चीज पड़ी हुई थी। अच्छा, जैसे ही मौज चली जाती, मछलियां चली जाती थी, तो ऊपर गिद्ध थे, गिद्ध। वो परिंदे आकर वो उसको खाते थे, वो जो मुर्दार पड़ा हुआ था। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, ये क्या माजरा है? ये जो मुर्दार है ये तो परिंदों के पेट में भी जा रहा है, मुख्तलिफ परिंदों के पेट में, और ये जा रहा है मछली के पेट में भी जा रहा है, तो ये कैसे जिंदा होगा दोबारा से? एक जानवर का गोश्त चरिंदे परिंदे तेरिंदे जानवरों में तकसीम हो गया है, कैसे जमा होगा ये? तो अल्लाह अकबर। अच्छा, दूसरा ये है कि ये तो एक वाकया था कि उन्होंने सवाल किया कि ये कैसे जिंदा करोगे।
دوسرا یہ تھا کہ جب آپ کا مناظرہ نمرود کے ساتھ ہوا اور اس نے قتل کو موت دینا اور معافی کو زندہ کرنا سمجھا، تو آپ نے جواب دیا کہ میرا رب مرے ہوئے کو زندہ فرماتا ہے۔ وہ بولا کہ کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے؟ تب آپ نے یہ دعا کی کہ تاکہ آئندہ کبھی بے دین سے اس قسم کا مناظرہ ہو جائے تو آپ احیاء موتا کی عینی شہادت دے سکے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے کہ کیسے میرا رب مردے کو زندہ کرتا ہے۔ پیغمبروں کا ایمان بالغیب ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے، ان کا ایمان بالشہادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ رب سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں جنت کی خبریں دی ہیں، جو ہمیں دوزخ کی خبریں دی ہیں، آپ کو اس کی سیر کروائی گئی باقاعدہ طور پہ، آپ کو وہ سارا دکھایا گیا ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ جو ہمارے پچھلے واقعات ہمیں سناتے ہیں تو اتنا اعتماد کیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا دکھا دیا ہے ان کو، اور جو آنے والا ہے وہ بھی دکھا دیا ہے سارا کا سارا، اور زیارتیں ساری کروا دی گئی ہیں۔ معراج کا تو ویسے ہی بڑا اہم ہے، تو اس کے علاوہ بھی سارا کچھ دکھایا گیا ہے آپ کو۔ اس لیے تو اللہ پاک بار بار کہتا ہے اور یاد کرو اور یاد کرو، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں۔ رب تعالیٰ تیسری بات کیا ہو سکتی ہے؟ رب تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں ملک الموت کے ذریعے خوشخبری بھیجی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے خلیل بنایا ہے، یعنی آپ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا۔ آپ نے پوچھا کہ اس کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی دعا سے مردے زندہ ہوں گے۔ تب آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے دکھائی دے کیسے یہ منظر ہوگا۔ اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ آپ سے بعض لوگ سوال کرتے تھے کہ مردہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تب آپ نے انہیں دکھانے کے لیے پہلے رب سے دعا کی اور لوگوں نے بھی دیکھا۔ پانچویں بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے صحیفوں میں پڑھا تھا کہ میری اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کریں گے، تو آپ نے دعا فرمائی کہ مجھے بھی دکھا دے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جب آپ کو ذبح فرزند کا حکم ملا کہ آپ اپنے فرزند کو ذبح کریں، آپ نے اس میں جلدی کی اور آپ کی قربانی قبول ہوئی، تب آپ نے دعا کی کہ مولا تو نے مجھے جاندار کو بے جان کرنے کا حکم دیا، میں تیار ہو گیا، اب میری خواہش ہے کہ مجھے بے جان کو جاندار کر کے دکھا دے۔ یہ بھی ہے۔ اب ساتویں بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ قیامت کے دن جب سب سے ہی مردوں کو زندہ ہوتے دیکھیں گے، مولا دنیا میں مجھے دکھا دے۔ اس آٹھویں بات یہ ہے کہ یہ خواہش تب پیدا ہوئی کہ احیاء ہوتا دیکھنا آپ کا اصل مقصد نہیں تھا، آپ چاہتے تھے کہ کسی صورت اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام ہو جائے، اس لیے آپ نے یہ ذریعہ اختیار فرمایا کہ اللہ سے فرمایا مجھے دکھا دو۔ اللہ نے پھر یہ کہا، تو یہ جو ہے نا کلام کرنا زیادہ، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسے ہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، تو انہوں نے ایک لمبی فہرست دے دی کہ میں یہ میرا عصا ہے، میں اس کو تکیہ بناتا ہوں، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں اور یہ تکلیف دہ راستے چیزوں ہٹاتا ہوں میں، اور میں اس سے بہت سارے کام لیتا ہوں۔ بہت لمبی باتیں کی، تو یہ بات بڑھانے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہنا ان کو مزہ آتا ہے اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 دفعہ بھیجا واپس کہ اللہ کے پاس جاؤ اور یہ جو ہے، یہ جو نمازیں ہیں یہ کم کراؤ، نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے تمہاری امت۔ تو وہ بار بار جو ہے وہ لے کے جانا اور وہی نور آپ کے چہرے پہ دیکھنا، یہ وہ چاہتے تھے کہ بار بار آپ کے چہرے پہ تجلی الہی کو دیکھ سکیں، اس لیے آپ کو بھیجا۔ یہ نہیں، بہت ساری کتابوں نے اس بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ خیر انہوں نے جو ہے یہ دعا کی، اور یہ آنکھوں کی رؤیت تھی کہ آپ نے کہا مجھے اب آنکھوں سے دکھائے، آنکھوں سے مجھے دیکھنا ہے، تو یہ دعا آپ کی قبول ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ چلیں جی، اچھا یہ 4 چیزیں کیا تھی؟ حضرت تم 4 پرندے پکڑ لو، اللہ نے فرمایا، آپ کو اختیار تھا کہ جو چاہے لے لے، مگر آپ نے مور، مرغ اور کبوتر اور گدھ اور کوے کو لیا تھا۔ آپ نے مور، مرغ، کبوتر یا گدھ اور کوے کو لیا تھا۔ کبوتر اور گدھ میں ایک ہے۔ چونکہ حضرت خلیل کو 3 چیزیں دکھانا تھی: مردوں کے اجزاء جسم کے مختلف مقامات میں آ کر ملنا، ہر قسم کے مخلوط گوشت کی چھانٹ، اور مردہ میں جان پڑنا، اس لیے رب نے 4 پرندے ذبح کرنے کا اور انہیں 4 پہاڑوں پر رکھنے کا حکم دیا تھا۔ یہ پہاڑ گویا درندوں کے پیٹ ہیں،
اور مخلوط گوشت پوست گویا ان پیٹوں میں مختلف جانوروں کے گوشت ہیں۔ حضرت عزیر کو صرف مردہ جلانا دکھایا تھا، اس لیے وہاں صرف ایک مردہ جلایا تھا۔ یہاں تو یہ تھا کہ مختلف پرندوں کے پیٹوں میں چلا گیا تھا، وہ مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا تھا مردار۔ تب آپ نے سوال کیا کہ یہ کیسے زندہ ہوگا، کیسے جمع ہوگا یہ سارا کچھ؟ تو تب آپ کو دکھایا گیا کہ مختلف گوشتوں کو آپس میں ملا دو ان کے پروں کے ساتھ، اور پھر ان کو آواز دو، یہ سب کچھ الگ ہو جائے گا اور یہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہیں دنیا میں اس وقت جو پہاڑ ہیں وہ 6673 پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان میں سے 4 پہاڑ مراد ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، شرقی، غربی، جنوبی، شمالی، 4 سمت میں پھیلا دو، یا 7 یا 10 یا اس میدان کے سارے پہاڑ ان میں سے پھیلا دو، اور پھر دیکھنا وہ سارے تمہاری طرف چلتے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت میں ایک فائدہ کیا ہمیں ملا، بس اس کو ختم کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے، اس موضوع کو۔ فرماتے ہیں کہ ایمان چونکہ بسیط چیز کا نام ہے، اس لیے اس میں مقداری زیادتی کمی نہیں ہو سکتی، مگر کیفیت کے لحاظ سے کمی بیشی ہوتی ہے کہ دیکھی بات کا یقین سنے ہوئے سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ علم یہ آپ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو وہ جو سننا ہے اس سے زیادہ دیکھنا جو ہے وہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، جیسا کہ ابراہیم السلام کو حاصل ہوا۔ ہمیں آج بھی قیامت کا یقین ہے اور قیامت دیکھ کر بھی یقین ہی ہوگا، مگر وہ اعلیٰ ہوگا، ایمان سامنے دیکھیں گے نا۔ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں: علم الیقین یعنی جو سن کر حاصل کیا جا سکتے، عین الیقین جو دیکھ کر علم حاصل ہو جائے، اللہ پاک نے فرمایا ثم لترونها عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، آخری اس چیز میں فنا ہو کر رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان ھذا لہوا حق الیقین، ان ھذا لہوا حق الیقین، ایمان کے لیے علم الیقین کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے حاصل تھا وہ سارا کچھ۔ اس میں کیا تھا؟ حضور اسلام سید الانبیاء اور افضل البشر ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے احیاء موتا کا مشاہدہ کیا، مگر حضور علیہ السلام نے جنت، دوزخ، حشر، نشر، بلکہ رب تعالیٰ کو بچشم سر دیکھا۔ آپ افضل ہیں۔ چوتھا فائدہ اس آیت سے کیا ہوا کہ دعا کی قبولیت دعا مانگنے والے کے درجے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ عزیر علیہ السلام نے بھی یہی تمنا کی تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی، مگر ان کی دعا 80 برس میں ظاہر ہوئی، آپ کی فوراً ہو گئی۔ 100 سال ان کو لگ گئے عزیر علیہ السلام کو، اور ایک کو تو فوراً ہو گیا، چونکہ آپ ابو الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں۔ پانچواں فائدہ اس آیت کا یہ ہوا کہ زیادتی علم کی ہمیشہ کوشش کرتی رہنے چاہیے، اپنے علم میں اضافے کی ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، علم حاصل کرتے رہنا چاہیے ہر وقت۔ رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا ہے قل ربی زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ کم مال پر قناعت صبر ہے، مگر کم علم پر قناعت کرنا غلطی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہوا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی ضد پوری فرماتا ہے اور ان کی عرض پر اپنے قوانین بدل دیتا ہے۔ دیکھو، مردہ زندہ ہونا قیامت میں بذریعہ سور اسرافیل ہونا تھا، مگر حضرت ابراہیم کی عرض پر ابھی دنیا میں مردے زندہ کر دیے۔ قانون اور ہے، محبوبیت کا اظہار کچھ اور ہے، محبت میں یہ نہیں ہوتا، محبتوں میں پھر یہ سارے قوانین ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر حضرت خلیل اللہ کی دعا سے مردہ زندہ ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے مردہ دل بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ وہ جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی نا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے پکار اٹھے کہ یہی جگہ ہے جہاں پر یہ مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے سے انسان کا دل مردہ جو ہوتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی ذکر کی محفل میں بیٹھے نا، کبھی قرآن کی محفل میں بیٹھیں، آپ کو لگے گا یار بس ادھر بیٹھے رہیں کتنا مزہ آتا ہے، چونکہ آپ کی روح کو مزہ آتا ہے قرآن اور حدیث میں، اور اچھی باتیں سننے، اور جنت کی باتیں سننے، آسمانوں کی باتیں سننے، یہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی روح خوش ہو رہی ہے، روح آپ کی روح خوش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت۔ یہ جو غذا ہے یہ روحانی غذا ہوتی ہے، جیسے ہم جسم کے لیے کھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے، روح کے لیے یہی باتیں ہیں، یہ ذکر، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسولوں کا ذکر ہو، جنت اور دوزخ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو، مزہ آتا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ جو مزہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھائے، ہمارے لیے مزید بڑھائے،
تو یہ ہمیں اس کا چھوڑنا نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا جی، ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا شک نہیں تھا، بلکہ کامل ایمان سے اکمل کی طرف ترقی کرنے کا شوق تھا، اور یہ ہمیں ہر کسی کو ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نحن احق بالشک من ابراہیم، ابراہیم کے مقابلے میں ہم زیادہ شک کے مستحق ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انہیں شک نہیں تھا، اگر انہیں شک ہوتا تو ہمیں بدرجہ اولا ہوتا، مگر ہمیں تو ہے نہیں، تو انہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ علم استدلالی سے علم معائنہ افضل ہوتا ہے، یعنی خود دیکھ لینا نا، دلیلوں سے ثابت کرنا اور ہے، اور معائنہ کرنا یعنی خود دیکھنا یہ افضل ہوتا ہے۔ یہ جو صوفیاء کرام اور علماء جو ہمارے ہوتے ہیں نا، جس کو مولوی کہتے ہیں، وہ ظاہری دلیلوں سے دیکھتا رہتا ہے چیزوں کو نا، تو آپ کو قرآن حدیث سے دلیلیں دے گا آپ کو، اس لیے وہ بڑا مشکل میں ہوتا ہے، حجابوں میں ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو دکھا دیتے ہیں، آپ کو یک دم سے مدینہ پہنچا دیں گے، بغداد پہنچا دیں گے آپ کو، ایسے ہوتا ہے ان کا۔ وہ اور طرح کے لوگ ہیں، ان کی محفلوں میں آپ جو ہے وہ یہ سارے جو حجابات ہوتے ہیں یہ اٹھ جاتے ہیں، یہ ایک چکر ہے۔ اور علماء کرام آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کو قرآن حدیث دلیلیں آپ کو سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، فقہ کے مسائل سکھائیں گے آپ کو۔ اور صوفیاء وہ کوئی خاموش رہتے ہیں، بس آپ مسئلہ کیا ہے بھائی، مجھے یہ چیز دیکھنی ہے، بس آپ کو وہ دکھا دیں گے، آپ یہ دیکھ لیں ذرا، بس آنکھوں سے دکھا دیں گے آپ۔ اللہ اکبر، اگرچہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، مگر وسیلہ واسطہ سے کرتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ بھی وسیلے کا پابند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چیزوں کو وسیلوں سے کرتا ہے۔ دیکھو ان پرندوں کو رب نے زندہ کیا، مگر حضرت ابراہیم کی آواز کا وسیلہ تھا۔ حضرت ایوب کو شفا دی، مگر ان کے قدم سے پیدا شدہ پانی کے ذریعے سے، تاکہ کوئی شخص اپنے آپ کو نبی سے مستغنی نہیں نہ سمجھے۔ یعنی یہ وسیلے کی دنیا ہے، یہاں بارش بھی اللہ برساتا ہے تو میکائیل اسلام کی ڈیوٹی لگائی ہے، رزق تقسیم کرنا ہو میکائیل کی ڈیوٹی لگائی ہے، روح قبض کرنی ہو ملک الموت کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہاں پہ پیغمبر سے بات بھی کرنی ہو تو جبرائیل کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور قیامت لانی ہو تو بجائے خود لانے کے اسرافیل کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ خود کر سکتا ہے، لیکن وہ وسیلے کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور ہمیں بھی وسیلے کو ہی رکھنا چاہیے درمیان میں۔ ہمیں تو جو کچھ بھی ملا ہے وسیلے سے ملا ہے، وسیلے کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار ہے، دین کا انکار ہے۔ ہاں، وسیلوں میں پھر آگے جا کے بندہ سوچتا رہتا ہے کہ کیا وسیلہ پیش کروں۔ علماء کرام میں اس دین میں، یعنی کہ ہمارے علماء کرام کے درمیان اگر کوئی آیا وسیلے کا انکار کرنے والا، تو وسیلے کا انکار نہیں کیا اس نے وسیلے کے اس میں طریقے میں اختلاف کیا کہ کس چیز کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وسیلے کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ تو آج کل ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جو پیدا ہو رہے ہیں وہ تو وسیلہ کو نام سنتے ہی وسیلہ کا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وسیلہ نہیں چاہیے، یہ تو مشرک کرتے تھے وسیلے، یہ تو یعنی وہ ایسے بے وقوف ہیں کہ وہ قرآن کی جو ظاہری آیت ہے جو کہ حکم دیا گیا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں بے وقوفی میں۔ وہ ان کو یہ لگتا ہے جیسے یہ سنیوں کا کام ہے وسیلہ پیش کرنا، تو یہ اہل سنت کر رہے ہیں تو ہم نہیں کریں گے، بے وقوف ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ قرآن مجید کا ظاہر اور واضح حکم ہے کہ وسیلہ اختیار کرو اللہ تک پہنچنے تک۔ تو وسیلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہاں وسیلے کے جو ذرائع ہے اس میں اختلاف ہے کہ آپ کہیں بھائی، لیکن سنیوں کا تو اس میں بھی اختلاف کوئی نہیں ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو وسیلے پہ ہم نے پہلے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، انشاءاللہ پھر بھی جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ باتیں کرتے رہیں گے۔ تو یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں وسیلے سے ہی آپ کو شفا ملتی ہے، ڈاکٹر شفا دیتا ہے، آپ کو گولی کھانی پڑتی ہے اس کے لیے، یہاں پر بیماری سے شفا کے لیے، یہاں آپ کو گناہوں سے بچنا ہے، یہاں آگ سے بچنا ہے، یہاں پہاڑ سے کودنا منع ہے، یہاں سارے وسیلے ہیں بھائی، موت کے وسیلے ہیں، زندہ رہنے کے وسیلے ہیں، کھاؤ گے تو زندہ رہو گے، روٹی کا سہارا لینا پڑتا ہے، وسیلہ ہے۔ زندگی رب تعالیٰ کیسے دے گا؟ تم کھاؤ گے نہیں، پیو گے نہیں، کیسے تمہیں اللہ رکھے گا پھر؟ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے وسیلہ کے لیے، اسی طرح ایمان کا بھی وسیلہ ہوتا ہے، وسیلے کے بغیر ایمان نہیں ملتا کسی کو، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، پھر ہم انشاءاللہ اس پہ بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، میں اس کو بجائے اور مزید طول دینے کے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ جو چار پرندے تھے کیا تھے؟ مجاہد نے فرمایا کہ یہ چار پرندے مرغ، مور، کوا اور کبوتر ہیں۔ بعض روایات میں کبوتر کی جگہ گدھ آیا ہوا ہے، اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ نفس انسانی کو حیات ابدیہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنی شہوات اور حسن اور زیبائش کو ذبح کرے۔
ये क्या मतलब है? अब जरा सुनिए, ये क्या कह रहे हैं, चार परिंदे कौन से थे? ये जो पहले बताया ना, मुर्ग है, मुर्ग में क्या है, शहवत बहुत ज्यादा होती है। जैसे मुर्गी को देखता है, ये कहता है बस ये तो मेरी है, तो उसको पीछे पड़ जाता है। ये मुर्ग में शहवत ज्यादा है, इसलिए मुर्ग को ज़िबा करना पड़ता है। जिंदगी में जिंदगी पैदा करने के लिए, दिल को अगर जिंदा करना चाहते हो, शहवतों को मारना पड़ता है आप। ठीक है, ये अब बिल्कुल वाज़ेह दलील से आपको चीज समझाई जाती है। ठीक है, एक तो ये है, अल्लामा बेज़ावी ये लिख रहे हैं। ठीक है, और ये सब तफासिर में आपको मिलेगा। जो आप जब भी पढ़ेंगे, आपको कहेंगे ये मूर्ख को क्यों ज़िबा किया, तो आपको कहेंगे कि उसमें शहावत होती है, वो अलामत शहावत है, यानी ये एक सिंबल ऑफ शहावत है, कि ये ख्वाहिशों का एक नुमाइंदा है मुर्ग। ये शहवतों का जो है ना, वो ख्वाहिशों का, नफसानी ख्वाहिशात का जो है वो एक मरकज है, और ये अलामत है। दूसरा है मोर। मोर ज़ेबाइश और हुस्न का जो है वो मजहर है और नुमाइंदा है। ठीक है, ये हम सिर्फ ज़ेबाइश में लगे रहते हैं, कपड़ों की ज़ेबाइश हो, हमारे हमारे सोने और ये ज़ेवरात के, या फिर हम अपने इसमें लगे रहते हैं मुसलसल। जिंदगी, हमने आधी जिंदगी इसमें बर्बाद कर दी, इन मेकअप में, चाहे मर्द हो या औरतें हों, अपने हुस्न और ज़ेबाइश में लगे रहते हैं। तो मोर को ज़िबा किया ताकि जिंदगी मिले। अब देखो ना, सूफिया कराम को देखो कैसे रहते हैं, कितने सादा रहते हैं, कितने सादा। आप कहीं भी उनको सुला दो, कहीं भी लिटा दो, कहीं भी चले जाओ, सारे ऐसे ही। तो इसको ज़िबा करना पड़ेगा, तब जिंदगी मिलेगी आपको। ये सूफियाना तफसीर में ये सारी बातें आती हैं। अच्छा जी, दूसरों पर हमला करने की जो उनपे को जज्बा होता है कि दूसरों पे हमला करना है, इसको फना करने की मूर्ख की ये सिफत है। नफ्स की खसासत और घटियापन को दूर कर दे, ये कौवे की सिफत है। कौवा जो होता है, ये बड़ा हरीस होता है, लालची होता है। लालच और हिर्स ने इस दुनिया के लोगों को मार दिया है। ये सोने के हिर्स में दबे हुए लोग हैं, ये गाड़ियों के, ब्रांडेड गाड़ियों के मारे हुए लोग हैं, बीवियां रखने के शौकीन लोग हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करने के शौकीन लोग हैं, और असलहा खरीदने के शौकीन लोग हैं, यहाँ पे जायदादें बनाने के शौकीन लोग हैं, सारी जिंदगी उसमें लगा देते हैं। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर। ये लोग यहाँ तक हैं कि कब्रों तक पहुंच जाते हैं, इतनी हिरस में लगे रहते हैं। तो उसको कौवे को ज़िबा किया ताकि जिंदगी मिले उसके दिल को। अच्छा, इसी तरह है, अपनी ख्वाहिशों को जल्दी पूरा करने की आदत को दूर कर दे, कबूतर की सिफत है ये वाली, हर वक्त वो ऐसे करता है। अच्छा, ये भी हो सकता है। रिवायत है कि हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया गया था कि वो इन परिंदों को ज़िबा कर दे, उनको नोच डाले, उनके टुकड़े टुकड़े उनको खल्त मल्त कर दे, फिर उन मुंतशिर अज्जा को मुख्तलिफ पहाड़ों पर डाल दे, फिर उनको बुलाए। तो हजरत इब्राहिम ने उनको बुलाया, तो वो अज्जाए मुतमय्यज होए, और हर जिस्म के आज़ा आपस में मिल गए, और आखिर में उनके साथ उनका सर जुड़ गया। इसमें यह इशारा है कि अगर इंसान हयात अबदिया चाहता है, तो वो अपने बदन के ताकत को टुकड़े टुकड़े कर दे। गालिबन इससे ये मुराद है कि अल्लाह के अहकाम से रूगर्दानी, सरकशी की ताकत को टुकड़े टुकड़े कर दे। फिर जब वो अपने बदन को अहकाम शरइया पर अमल करने के लिए बुलाएगा, तो वो इसकी इताअत करेगा और इसको दायमी हयात नसीब हो जाएगी। यानी आज भी अगर आप अपनी शहवतों को, यानी अब ये सारी चीजें हैं ना, शहवात है, ख्वाहिशात जिसको कहते हैं उर्दू में, ख्वाहिशात है, एक हमारा है हुस्न और ज़ेबाइश है, दूसरों को फतह करने की जो हमारी ख्वाहिश होती है कि दूसरों पे कब्जा करें, वो ख्वाहिश, और नफ्स के घटियापन यानी लालच, हिरस, इसको हम खत्म करें। जो जो आप खत्म करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका दिल जिंदा होता रहेगा, और आपके लिए इबादत करना आसान से आसान तर होता जाएगा। जब आप इतने सारे गंदगियां लेके जाएंगे दिल में, तो आपका दिल जो है वो इबादत में नहीं लगेगा, ये पक्का है। इसलिए चार जो हैं, ये चार खासियतों वाले परिंदे, इनको हमें ज़िबा करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार यहाँ पे इसी में अगर मैं देखूं, हाँ ये देखिए ना, ये बहुत सारी तफासिर की है। इन चार परिंदों में चार अयूब है, और ये चारों नफ्स में मौजूद हैं। मोर में जीनत, हुस्न और ज़ेबाइश, कौवे में उम्मीद, लालच, हिरस, मुर्ग में शहवत, ख्वाहिशात, और गिद्ध में हिरस और मुर्दा खाना, मुर्दार खाना। जब तक इन चारों अयूब को मुजाहिदे की तलवार से ज़िबा नहीं किया जाएगा, कल्ब को हयात मुशाहिदा नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। अल्लाह अकबर, ये हर जगह यही का फरमाया है, हर जगह।
آپ جو بھی پڑھیں گے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. یہ بڑا مشکل ہے کہ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہمارے عقل، دل، دماغ اور روح، یہ چاروں پرندے ہیں جو دنیا میں آ کر گویا مردہ ہو گئے ہیں، دنیا سے ایسے خلط ملط ہو گئے ہیں کہ ممتاز نہیں رہے، الگ الگ نہیں ہوئے. اب ان کی زندگی کسی ایسے کامل مرشد کی نگاہ کرم سے ہو سکتی ہے جس کی آواز سور اسرافیل کا کام دے. یہ چار پرندے ہمارے اندر موجود ہیں اور آواز خلیل بھی آپ ہی ہے. انہیں زندگی بخش دی ہے تا قیامت یہ سلسلہ قائم رہے گا. یا ہماری عبادات پر چار چیزیں ہیں: فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات. یہ چار چیزیں اگر آواز پیغمبر اور ہدایت نبی سے خالی ہیں تو مردہ ہیں، اگر یہ ادھر سے فیضان آ جائے تو زندہ ہو جاتی ہیں. دیکھا آپ نے، فرائض کو ادا کرنا، سنتوں کو، مستحبات، اور یہ ساری چاروں چیزیں جو ہیں یہ اگر آواز پیغمبر اس میں شامل ہو جائے، یعنی اس کی سنتوں کے مطابق ادا کی جائے تو یہ زندہ ہے، ورنہ مردہ ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ بہت سارے اس کی تفسیریں ہیں، صوفیانہ تفسیریں اس کی بہت ساری ہیں. چلے اتنا اس کے لیے کافی ہے. اچھا، میں ایک اور چیز بھی عرض کر رہا تھا. مجھے وہ یہ تھا کہ آج ویسے فقہ کی کلاس تھی ہماری، اور میں یہ چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا موسم سرما ہے، موسم سرما کے حوالے سے آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا، لیکن چلو میرا خیال میں اس کو ہم کل رکھ لیتے ہیں. کل اس کو پڑھ لیں گے ساتھ میں، کچھ اور بھی ساتھ پڑھ لیں گے، تفسیر وغیرہ پڑھ لیں گے، حدیث پوش پڑھ لیں گے ساتھ میں، اس کو بھی ساتھ پڑھ لیں گے کہ موسم سرما میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبیاں رکھی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، کہاں سے یہ سردی آتی ہے، اور مومن کے لیے اس میں کیا رکھا ہے اللہ جل شانہ نے. تو اس پہ انشاءاللہ کل بات کر لیتے ہیں. خیر ہے کوئی نہیں، انشاءاللہ. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بلا شبہ کر سکتے ہیں، ٹائم ہے ہمارے پاس. جزاک اللہ بھائی، بہت اچھا آپ نے سمجھایا. اللہ تعالیٰ رکھے آپ کو. الحمدللہ. یہ ہم نے ابھی اصل میں وہ ہم جو لوگ پڑھ رہے ہیں نا، ابھی ہم لوگ قرآن مجید کی ہر آیت کا حق ادا نہیں کر رہے. یہ تو ہم ویسے صرف اس کا مفہوم سرسری سمجھ رہے ہیں. اس کے اندر جیسے جائیں گے تو اس کی بہت ساری تفسیریں ہو سکتی ہیں، بہت ساری تفسیریں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم وہ زیادہ نہیں کرتے. میں تو آپ کو صرف خلاصہ اور آیت سمجھانے کے لیے ہلکا سا سرسری سمجھا دیتا ہوں. اگر ڈوبنا ہے تو پھر تو ہم ایک آیت پہ پتہ نہیں ہمارے ایک ایک جملے پہ نا، جو آیت کے اندر جملے ہوتے ہیں اس جملے پہ ہم ٹھہر جایا کریں گے اور اس پہ بات کر سکیں گے. لیکن وہ آپ کے لیے چھوڑ دیا ہوا ہے، یا آپ ذرا غور کریں، ایک تفسیر کبھی نہ پڑھیں. کبھی بھی ایک تفسیر کا آپ نے زندگی بنا لیا ہے تو ایک تفسیر سے آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی. یہ جو تفسیر اور ترجمہ ہوتے ہیں یہ قرآن نہیں ہوتے، یہ مفہوم ہوتا ہے جو استاد یا شیخ یا عالم جو ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اس کے علم کے سبب سے، اس کی پاکیزگی، اس کی عبادتوں کی وجہ سے. تو وہ تفسیر لکھ دیتا ہے، اور یہ اس کا وہ لکھتا ہے شروع میں کہ یہ وہ معنی اور مفہوم ہو سکتے ہیں جو ہمیں قرآن سے ملے ہیں، اس کے مفاہیم قرآن کی قرآن سے تفسیر. یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یا اللہ، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ نے کیا تفسیر بیان کی، صحابہ نے اس آیت کی تفسیر کیا بیان کی، اور باقی یہ 1450 سال میں علماء نے کیا تفسیر بیان کی. تو وہ اپنا مفہوم سمجھانے کے لیے تفسیریں لکھتا ہے. تو ہر تفسیر میں اپنا مزہ ہے. ایک تفسیر سے پڑھو گے تو آپ کو کبھی بھی قرآن کی آیت کا صحیح مفہوم سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو اس کا سارا کچھ پڑھنا پڑتا ہے. لیکن ہم لوگ اس کا سرسری پڑھتے ہیں، اس میں سارا کچھ میں ملا کے آپ کو دیتا ہوں. تو اس کو ہم مزید بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ پڑھنا چاہیے، ہمیں مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے. ہم باقی چیزیں ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں نا تو ہمیں پھر آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ مسلسل جو پڑھتے ہیں ان کو یہ چیزیں ساری واضح ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. اللہ اکبر یا ربی یا رب. چلیں جی، سلامت رہیں احباب، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. اور یہ آمنہ کیوں لیٹ آتی ہے روزانہ یار؟ آمنہ کہاں چل جاتی ہے؟ 9 بجے آپ کی بجلی آتی ہے یس کیا؟ سر.
بجلی جاتی ہے کیا؟ نہیں سر، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مغرب اب لیٹ ہوتی ہے، تو میں پھر 7:15 یہاں کے یا 9:15 آپ کے جوائن کرتی ہوں. اچھا اچھا، ہاں ٹھیک ہے، یہ چکر ہے تنزانیہ کا. چلے کوئی نہیں، خیر انشاءاللہ تعالیٰ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، خوش باش رہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں نا کیسے ان کی شان ہے کہ اب کہیں مغرب ہے تو ہم تو عشاء کے 2 گھنٹے پہلے پڑھ چکے ہیں، 3 گھنٹے پہلے. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے پوری دنیا میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. اور کسی کی عبادت کو جو ہے نا وہ ہم لوگ حقیر نہیں سمجھ سکتے. تو یہ سمجھنا کہ ہم ہی عبادت کر رہے ہیں، یہ رات کو میں تہجد کے لیے کھڑا ہوں، یا اللہ دیکھ سارے سوئے ہوئے ہیں میں جاگ رہا ہوں، ایسے نہیں کہنا چاہیے. کیا پتا کہ کہا اللہ تعالیٰ کو تو ساری مخلوقات، کوئی ایسی جگہ ہے جو اس کے مخلوقات سے خالی ہو، اور اس کے یہ پرندے اور یہ درخت اور یہ شجر یہ حجر اس کی ثنا نہ کرتے ہوں، اس کی تسبیح نہ کرتے ہوں. تو ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں تیرے چرندوں پرندوں اور تیری ثنا کرنے والوں، تیری عبادت کرنے والوں کے ساتھ، اللہ تو نے مجھے بھی توفیق دی کہ میں بھی کھڑا ہو گیا مصلی پہ، اور میں بھی آ گیا دعا کرنے کے لیے، کچھ پڑھنے کے لیے. یا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے کبھی بھی اس سے محروم نہ کرنا کہ مجھ سے ایک پتھر اچھا ہو جائے، مجھ سے یہ شجر اچھا ہو جائے، مجھ سے پرندہ اچھا ہو جائے، مجھ سے کوئی جانور اچھا ہو جائے جو تیری ثنا کرتا ہو، تیرا شکر ادا کرتا ہو، اس سے تو مجھے اعلیٰ رکھنا یا اللہ. اور یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، بڑا بڑا بہت ہمیں جو ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کسی کی عبادت کو اور یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پہ ہمیں خود کو یعنی ناز نہیں ہونا چاہیے اس بات پہ. اس سے دوسرے کی حقارت جو ہے نا وہ دل میں آ جاتی ہے، جو کہ سب سے بڑی معیوب چیز ہے صوفیہ میں. یعنی جب لوگ توبہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو دوسرے لوگ اس کو حقیر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب سے خطرناک گھاٹی ہے جسے اس کو پار کرنا ہے، اس بندے کو جو سالک ہوتا ہے، جو چلنے والا ہوتا ہے توبہ کی راستے پہ. تو یہ اپنی عبادتیں کرتے رہیں، لیکن دیکھیں ہو سکتا ہے اس وقت کوئی اللہ کا نام لینے والا ہو نہیں سکتا، کہ دنیا میں ایسا کوئی ہو نہیں. تو اللہ کا نام ہر وقت لیا جا رہا ہے، ہر وقت اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. اس میں ہمیں اپنے آپ کو شامل رکھنا ہے، بس یہ کرنا ہے ہم نے، ہم اکیلے نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. سلامت رہیں ابا. اللہ تعالیٰ یہ ساری محفلیں قائم و دائم رکھے، ہماری محبتوں کو آپس میں اللہ اپنی رضا کا باعث بنائے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے ہادی بنائے، شفیع بنائے ہمارے لیے، اور یہ باعث شفا، رحمت اور ہدایت بنائے. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے دنیا میں، قرآن کی تلاوت کرتے رہے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت بنا دے، ان کے جنت کے دروازے کھول دے، ان پہ ان کو جنت کی ہوائیں نصیب ہوں، قبروں میں بھی سکھ اور چین نصیب ہو، قبروں میں ان کو آرام نصیب ہو، وحشت سے دور ہو وہ، اور دہشت سے دور ہو، قبر کی ہیبت سے دور ہو وہ لوگ، اور ان کی قبر گل و گلزار بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا خاتمہ بھی بالایمان اس کلمے کے ساتھ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ احباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.